میں تو بھٹکنے سے، نبی کے پیار میں ہندوستان میں تو بھٹکنے سے، ارے مدینے کی گلی میں جا کے مر جاتا تو اچھا تھا، مدینے کی گلی میں جا کے مر جاتا تو اچھا تھا۔ مائک پر حضرت علامہ مولانا محمد فاروق نظامی صاحب قبلہ۔ الفاتحہ۔ کریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاة وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وأصحابه المعزمين المكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الرؤوف الرحيم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء باوقار ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا محمد عمر صاحب قبلہ نظامی صدر غریب نواز فاؤنڈیشن رے روڈ، حضرت حافظ قاری عبدالعلیم صاحب قبلہ خطیب و امام انجمن محمدیہ مسجد و دیگر علماء باوقار، مجھ سے پیشرو خطیب حضرت علامہ مولانا محمد افروز صاحب قبلہ علیمی خطیب و امام مسجد و مدرسہ سراج العلوم برہمن واڑی و دیگر علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، کچھ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل جل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین انیس الغریبین طٰہٰ و یاسین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار شفیع روز شمار
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرگوہر بار ضیابار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مبارکباد کے قابل ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عمر صاحب قبلہ نظامی اور ان کے جملہ رفقائے کار حضرت علامہ مولانا افروز صاحب اور انجمن غلامان اولیاء و محبان اولیاء کے جملہ ارکان اور یہ نوجوانان اہل سنت جنہوں نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کر کے اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت دیا ہے. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمائے اور ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. مجھ سے یہ بھی کہا گیا نعت شریف پڑھنے کے لیے، تو آپ حضرات ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بعد ابھی غازی ملت شہنشاہ خطابت حضور ہاشمی میاں دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کا خطاب ہوگا. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. چند شعر ملاحظہ فرما لیں. 400 رحمتوں کے اجالے ہوئے. یہ ہر طرف جو روشنی نظر آ رہی ہے یہ کس طرف کا ماز ہے؟ شعر ملاحظہ فرمائے. محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ. 400 رحمتوں کے اجالے ہوئے بزم کونین کے پیشوا آ گئے. بزم کونین کے پیشوا آ گئے. 400 رحمتوں کے اجالے ہوئے بزم کونین کے پیشوا آ گئے. 400 رحمتوں کے اجالے ہوئے بزم کونین کے پیشوا آ گئے. بزم کونین کے پیشوا آ گئے. ذرے افلاک سے باتیں کرنے لگے. ذرے افلاک سے باتیں کرنے لگے. کیا مصطفیٰ آ گئے. مصطفیٰ آ گئے. مصطفیٰ آ گئے. مصطفیٰ آ گئے. ذرے افلاک سے بات کرنے لگے. مصطفیٰ آ گئے. مصطفیٰ آ گئے. شعر ملاحظہ فرمائیں. غم کے مارے ہوئے مسکرانے لگے. ظلمتوں کے مکی جگمگانے لگے. ظلمتوں کے مکی جگمگانے لگے. غم کے مارے ہوئے مسکرانے لگے. ظلمتوں کے مکی جگمگانے لگے. ظلمتوں کے مکی جگمگانے لگے. بے کسوں کے مقدر ٹھکانے لگے. بے کسوں کے مقدر ٹھکانے لگے. سب کے محسن حبیب خدا آ گئے.
سب کے محسن حبیب خدا آ گئے، سب کے محسن حبیب خدا آ گئے۔ اور حضرت موسیٰ جن کو ترستے رہے، ابن مریم بھی جن کی خبر دے گئے، ابن مریم بھی جن کی خبر دے گئے۔ حضرت موسیٰ جن کو ترستے رہے، ابن مریم بھی جن کی خبر دے گئے۔ پہلے آئے ہوئے جن کے پیچھے کھڑے، پہلے آئے ہوئے جن کے پیچھے کھڑے، آج وہ خاتم الانبیاء آ گئے، آج وہ خاتم الانبیاء آ گئے، آج وہ خاتم الانبیاء آ گئے۔ اور بے زبانوں کو طرز صدا بخش دی، فانی انسانیت کو بقا بخش دی، فانی انسانیت کو بقا بخش دی۔ بے زبانوں کو طرز ادا بخش دی، فانی انسانیت کو بقا بخش دی۔ اور دشمن جان کی ہر ایک خطا بخش دی، دشمن جان کی ہر ایک خطا بخش دی۔ بن کے رحمت شفیع الورا آ گئے، بن کے رحمت شفیع الورا آ گئے، بن کے رحمت شفیع الورا آ گئے۔ اور شب گزیدہ کو نور سحر دے دیا، کورے دید کو ذوق نظر دے دیا، کورا دیدہ کو ذوق نظر دے دیا۔ شب گزیدہ کو نور سحر دے دیا، کور دیدہ کو ذوق نظر دے دیا، کور دیدہ کو ذوق نظر دے دیا۔ اور بے نوا کی دعا کو اثر دے دیا، بے نوا کی دعا کو اثر دے دیا۔ ساری مخلوق کے پیشوا آ گئے، ساری مخلوق کے پیشوا آ گئے، ساری مخلوق کے پیشوا آ گئے۔ چار سو رحمتوں کے اجالے ہوئے، بزم کونین کے پیشوا آ گئے، بزم کونین کے پیشوا آ گئے۔ ذر افلاک سے بات کرنے لگے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کانفرنس کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ۔ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرمائیں اور عشق رسول کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کامیاب زندگی عطا فرمائے گا۔ حضرات، میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تحقیق کی تمہارے رب کی جانب سے برہان آ گیا، دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین اتارا۔ تمام مفسرین کرام کا
اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر برہان سے مراد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، اور نور مبین سے مراد قرآن عظیم ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت کریمہ ہے، قد جاءکم نور من اللہ وکتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر نور سے مراد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرات، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور عظمت ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ آج عظمت مصطفیٰ کو گھٹانے کی بات کی جا رہی ہے، آج نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جب تک دنیا قائم رہے گی اور جب تک سورج نکلتا رہے گا، محبان اولیاء اور عاشقان مصطفیٰ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا گن گانے کے لیے اسی طرح کی محفلیں منعقد کرتے رہیں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا گن گایا جاتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت علامہ الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان یوں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی عظمت کو گھٹا کون سکتا ہے؟ آپ کی عظمت میں نقص کون پیدا کر سکتا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ تو گھٹائے نہ کسی کے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے نہ کسی کے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، کہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، اللہ تعالی تیرا۔ رب ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو عظمت بخش دی۔ اللہ دن بدن روز بروز اپنے محبوب کی عظمت کو بڑھا رہا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا پاور اور کیا طاقت عطا فرمایا۔ عشق رسول اور محبت رسول کا درس صحابہ نے دیا، آپ ان کی زندگی دیکھ لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک سے عشق کر رہے ہیں، عمر بن خطاب آقا سے محبت کر رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے محبت فرما رہے ہیں، حضرت مولا علی نبی سے محبت فرما رہے ہیں۔ تمام صحابہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اور عشق و محبت کے ایسے ایسے واقعات ملیں گے آپ کو کہ آپ کی نگاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ دیدہ ہو جائیں گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ عشق کا وہی ماحول تو صحابہ نے پیش کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانثاری اور ان کی عظمت اور ان کے جانثاری اور محبت کا ذکر قرآن عظیم میں فرمایا ہے، ان کے عدل کا، ان کے تقوی کا، ان کی پرہیزگاری کا ذکر اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے۔ آپ غور فرمائیے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کن کن معجزات کا ذکر کیا جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک کو ذرا دیکھا جائے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی آنکھ عطا فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ انہ یری فی الظلمات کما یری فی الضوء، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رات کی جس طرح دن کے اجالے میں آقا دیکھا کرتے تھے، ایسے ہی میرے آقا رات کی تاریکیوں میں بھی دیکھا کرتے تھے۔ رات کی تاریکیوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے۔ اس دنیا میں بڑی بڑی نگاہ والے موجود ہیں، موت کے فرشتے کے پاس بھی عظیم نگاہ ہے، موت کے فرشتے کو رب کا پیغام آتا ہے، اور وہ ہر روح کے پاس جب جس کی روح کو قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے، وہ موت کا فرشتہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ نکیرین بھی بڑی عظیم نگاہ والے ہیں، موت کے فرشتے اور نکیرین سوال و جواب کرنے والے فرشتے وہ بھی قبر کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔
ہیں، مگر میرے آقا کی مقدس نگاہ کا عالم یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نگاہوں کا عالم ہے۔ حدیث پاک اٹھاؤ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انی انظر ما لا تنظرون، میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ آقا فرماتے ہیں میں جو سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے ہو، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ ذرا غور فرمائیے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو، اور میں جو سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے ہو۔ آپ ذرا غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر غور فرمائیے۔ ارے نبی کی مقدس نگاہوں کا عالم یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہیں، آقا مصلی امامت پر ہیں، ایک صحابی نے صحیح ڈھنگ سے رکوع نہیں کیا، صحیح ڈھنگ سے سجدہ نہیں کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم فرمانے کے بعد آقا کھڑے ہوئے اور ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الرکوع والسجود، اے میرے صحابیوں تم صحیح ڈھنگ سے رکوع اور سجدہ کیا کرو، یہ مت سمجھو کہ میں مصلی امامت پر ہوں تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ قسم خدا کی میں جس طرح آگے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع کو دیکھتا ہوں، میں تمہارے سجدہ کو دیکھتا ہوں، میں تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں میں تمہارے خشوع اور خضوع کو بھی دیکھا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی نگاہ کا پاور ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نگاہ مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں میں تمہارے خشوع اور خضوع کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ خشوع خضوع دل کی کیفیت کا نام ہے پیارے، دل کے اندر کون سی باتیں آ رہی ہیں، کون سے خیالات آ رہے ہیں، کون سے خطرات آ رہے ہیں، کون سی باتیں آ رہی ہیں۔ دکان کا خیال آ رہا ہے، مکان کا خیال آ رہا ہے، اولاد کا خیال آ رہا ہے، دنیاوی حالات کے خیالات آ رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھا کرو تو اپنے دل کی کیفیت کو رب تعالیٰ کی طرف لگا لو، میں تمہارے خشوع خضوع کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی مقدس نگاہ کا عالم ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے سلام کو پڑھو، قسم خدا کی عشق کی چنگاری تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ عظیم سلام ہے پیارے، کہ وہ سلام اگر پڑھ لیجیے تو علماء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے سلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا، اللہ ان کی بخشش فرما دے گا۔ وہ سلام ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یوں عرضگزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی مقدس نگاہوں کا عالم ہے میرے آقا، کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اور اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ آؤ دیکھو نبی کا ہم مثل بننے والوں، یا رسول اللہ زندہ باد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ زبان سنبھالو اور اپنی زبان کو خاموش رکھو، اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، ان کی ولادت بے مثل و بے مثال، ان کے معجزات بے مثل و بے مثال، ان کے پائے اطہر بے مثل و بے مثال۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نگاہ کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، مسجد نبوی شریف میں آقا تشریف فرما ہے، صحابہ کی مقدس جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور جنگ موتا لڑی جا رہی ہے۔ جنگ موتا 1 مہینے کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے، 1 مہینے کے فاصلے پر اگر اونٹ سے چلا جائے یا گھوڑے سے سفر کیا جائے تو 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نگاہیں جنگ موتا کے حالات کو بھی ملاحظہ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ دیکھو جنگ لڑی جا رہی ہے، حضرت زید بن حارثہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کی مقدس نگاہ بھیگ جاتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھو حضرت جعفر ابن ابو طالب کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم آ گیا ہے، جنگ لڑی جا رہی ہے، 1 مہینے کا فاصلہ ہے، نہ جانے کتنے پہاڑ ہیں، نہ جانے کتنے درخت ہیں اور نہ جانے کتنے آڑ ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کی مقدس نگاہ ملاحظہ فرمائیے، مسجد
مسجد نبوی شریف میں رہتے ہوئے میرے آقا جنگ موتا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں اور آقا صحابہ کے سامنے بیان بھی فرما رہے ہیں. کوئی صحابی اعتراض نہیں کرتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ جنگ موتا کہاں لڑی جا رہی ہے؟ نہ جانے کتنے پہاڑ ہیں، نہ جانے کتنے درخت ہیں، مگر آپ کیسے بیان فرما رہے ہیں؟ نہیں حضرت صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ میرے آقا کی مقدس زبان پاک سے جو بات نکل جاتی ہے میرے آقا حرف حق بحق بیان فرماتے ہیں، میرے آقا سچ بیان فرماتے ہیں. نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ دیکھو حضرت جعفر کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم آ گیا ہے، جنگ لڑی جا رہی ہے، بڑی خوریز جنگ لڑی جا رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ پرچم حضرت خالد ابن ولید کو عطا فرما دیا ہے اور حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھ سے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی ہے، مجاہدین کو اللہ نے فتح و نصرت عطا فرما دیا ہے. کہاں مدینہ طیبہ ہے اور کہاں جنگ موتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں رہتے ہوئے سارے حالات کو بیان فرما رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نگاہ کا عالم یہ ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا غور فرمائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے، آقا بیدار ہوتے ہیں، تہجد کی نماز کے لیے میرے آقا تشریف فرما ہوتے ہیں. حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا کی خدمت میں پانی کا پیالہ پیش کرتی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں. اتنے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. حضرت میمونہ عرض گزار ہوتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے سامنے تو کوئی موجود نہیں ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں اور آپ کس کی مدد کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس کو پکار رہے ہیں اور کس کی خدمت اور کس کی بارگاہ میں حاضری ہونے کی بات کی جا رہی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میمونہ میرے حلیف قبیلے بنو کعب پر مکہ کے مشرکوں نے حملہ کر دیا اور حملہ کرنے کے بعد انہوں نے میری بارگاہ میں فریاد پیش کیا تو میں نے ان کی فریاد کو سن لیا اور سن کر کے ان کی فریاد کا جواب دے دیا اور میں نے کہہ دیا ان کی دھارت بڑھا دیا کہ تمہاری مدد ضرور کی جائے گی، تمہاری مدد ضرور کی جائے گی. کہاں مدینہ طیبہ ہے اور کہاں مکہ مکرمہ ہے؟ کتنا فاصلہ ہے؟ 450 کلومیٹر کا فاصلہ. مگر میرے آقا رات کے وقت میں ان کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی فریاد کو بھی سماعت کر رہے ہیں، ان کی فریاد کو بھی سن رہے ہیں اور ان کی فریاد کو بھی پہنچ رہے ہیں. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے تو وہ سلام بھی میرے آقا سماعت فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہی عقیدہ دے دیا اور یہی نظریہ دے دیا. اہل سنت و جماعت کے لوگوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ پاور عطا فرمایا ہے، وہ قوت عطا فرمایا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان اور کان لالے کرامت لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اپنے آقا کی عظمت ذرا ملاحظہ فرمائیے. یہ صحابیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پاور دیا ہے، وہ اختیار عطا فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں چلیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ اکبر. یہ کون صحابی ہے؟ یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں پیارے کہ تقریباً سب سے زیادہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے. وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. ابو القاسم اس لیے کنیت ہے لأنه يقسم الجنة بین اہلہا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت جنتیوں کے درمیان تقسیم فرماتے ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے تقسیم فرمانے والا. ابو القاسم کنیت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس لیے کہ میرے آقا جنت کو جنتیوں کے درمیان تقسیم فرمایا کرتے ہیں. یہ صحابی کا عقیدہ ہے. صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت ہیں.
सहाबी का अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिम जन्नत है। मेरे आका जब चाहे, जिसको चाहे और जितना चाहे अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस अताओं का आलम यह है सरकार आला हजरत अदीमुल बरकत ने। इसीलिए तो अपने शेर में यो अर्ज गुजारी करते हैं, या रसूल अल्लाह वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, सुभान अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मांगने वाला तेरा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आता की बात आ गई है तो आप देख लीजिए, यही हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उनको भूख लगी हुई है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे भूख बहुत सता रही थी, एक मर्तबा मैं रास्ते में खड़ा हो गया, मेरे दिल का इरादा ये था, मेरे दिल की तमन्ना ये थी कि रास्ते में जाते हुए लोगों से आयत करीमा का मतलब पूछ लूंगा, और आयत करीमा के मतलब को पूछते वक्त जब वो मेरे चेहरे को देखेंगे तो ऐसी सूरत में मेरे चेहरे के हालात को देख लेंगे, मेरे चेहरे की कैफियत को देख लेंगे, मुझे खाना खिला दिया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मर्रा बी अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक का मेरे पास से गुजर हुआ। मैंने कहा अबू बकर आयत करीमा का जरा मतलब बता दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने सर को नीचे किए हुए आयत करीमा का मतलब बताया, आगे निकल गए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे दिल का मकसद पूरा नहीं हुआ, मैं ये चाहता था मेरे चेहरे को अबू बकर देख लेंगे